ناول زندان عشق تحریر سلمیٰ راجپوت قسط نمبر 5۔ وہ حیران ہوا تھا۔ پورا دن آرام کرنے کے بعد بھلا کوئی شخص کیسے تھکاوٹ کا شکار ہو سکتا ہے؟ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ اس کے گالوں کی سرخی سے یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ بخار کی عدت میں کمی کی جگہ اضافہ ہوا تھا۔ اس نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو کال لگائی تھی۔ انہیں وہ دوائیوں کی پکس سینڈ کر چکا تھا۔ ڈاکٹر کو ساری بات بتانے کے بعد اب وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ کہیں میڈیسنز میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ نہیں خبیب صاحب، میڈیسنز میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ جس نے بھی انہیں ریکمینڈ کیا ہے بالکل درست میڈیسنز کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس دوران آپ کی وائف کی ایکٹیویٹیز کیا رہی ہیں؟ ہمدانی صاحب، ان 2 دنوں میں اس نے صرف ریسٹ ہی کی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شاور لینے کی وجہ سے بخار تیز ہو گیا ہو؟ زوہا کی کل کی کئی بات اس کے ذہن میں آئی تھی۔ اس وقت تو اسے بچکانہ سی بات لگی تھی۔ بھلا شاور لینے سے کیسے بخار تیز ہو سکتا ہے؟ اور اب ڈاکٹر سے اس بارے میں استفسار کرتے ہوئے اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی تھی۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کی بات پر ڈاکٹر ہمدانی قہقہہ لگا کر ہنسے تھے۔ اس نے خود کی سوچ پر لعنت بھیجی تھی۔ وہ بھی پتہ نہیں کس پاگل کی باتوں میں آ کر یہ سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ میں نے ویسے ہی پوچھا تھا کیونکہ آپ نے ایکٹیویٹیز پوچھی تھی۔ اس نے آرام کرنے کے علاوہ صرف شاور ہی لیا تھا، تو مجھے لگا شاید شاور لینے کی وجہ سے بخار تیز ہو گیا ہوگا۔ پتہ نہیں وہ اتنی وضاحتیں کیوں دے رہا تھا۔ اٹس اوکے خبیب صاحب، آئی کین انڈرسٹینڈ یور سچویشن۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے ڈرائیور کو بھیج دیں، میں کچھ میڈیسن ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ اگر افاقہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو اپنی وائف کو ہاسپٹل لانا ہوگا۔ سردیوں میں بخار کا آنا عام بات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ڈرائیور کو بھیج رہا ہوں۔ ڈاکٹر ہمدانی کو خدا حافظ کہتے ہوئے اس نے ڈرائیور کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اسے ہدایات دیتا وہ کپڑے چینج کرنے ڈریسنگ روم کی سمت چلا گیا تھا۔ ملازمہ کو کھانے کا کہہ کر وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اس کا بخار چیک کیا تھا۔ اب وہ پریشان ہوا تھا۔ ملازمہ کھانا رکھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اس نے اسے پکارا تھا۔ رکو، صبح کا ناشتہ تم نے زوہا کو روم میں پہنچا دیا تھا؟ جی صاحب جی، میں ناشتہ کمرے میں ہی دے کر گئی تھی۔ اس نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ اب کی بار ملازمہ خاموش رہی تھی۔ طاہرہ بیگم کے خوف سے وہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ جو عورت اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے، جب اسے پتہ چلتا کہ اس بیٹے کو اس بات کا علم کیسے ہوا تو انہوں نے اس کا کیا حال کرنا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے خوف سے جھرجھری لی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں میں کچھ، اس نے ایک بار پھر سوال کیا تھا۔ صاحب جی، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، آپ زوہا بی بی سے خود ہی اس بارے میں پوچھ لیجئے گا، ملازمہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ اسے ملازمہ کی بات پر شدید غصہ آیا تھا۔ غصہ ضبط کرتے ہوئے اس نے ملازمہ کو جانے کی اجازت دی تھی۔ جا سکتی ہو تم۔ اب ایک بار پھر وہ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ بازو سے جھنجھوڑ کر اس نے اسے اٹھایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور اب اسے سہمی سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں ان ماں بیٹے کو اس سے کون سی خلش تھی جو ان سے اس کا سکون برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ پورا دن ایسا کیا کرتی رہی ہو جو تمہاری نیند ہی پوری ہو کر نہیں دے رہی؟ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بھیک میں دی گئی ہمدردی نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس پر ترس کھائے۔ اور کیا وہ شخص اس قدر انجان تھا جتنا وہ اس کے سامنے بن کے دکھاتا تھا؟ کیا وہ اپنی ماں کو نہیں جانتا تھا جو وہ اس سے سوال کر رہا تھا؟ کیا وہ ان کی اس دن کی گئی تذلیل بھول گیا تھا جب انہوں نے سب کے سامنے اسے ذلیل کیا تھا؟ جنہوں نے اس دن اس کے سامنے کوئی لحاظ نہیں کیا تھا وہ اس کے پیچھے اسے کیا کچھ نہیں کہتی ہوں گی۔ بہرحال وہ اس شخص کی باتوں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ زوہا، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں،
میرے صبر کا امتحان مت لو۔ صبح ناشتہ کیا تھا تم نے؟ جو پوچھ رہا ہوں اس کا سیدھے سیدھے جواب دینا۔ جی کیا تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ میڈیسن لی تھی؟ لے لی تھی۔ دوپہر میں کھانا کھایا تھا؟ نہیں۔ اور میڈیسن لی تھی؟ نہیں لی۔ اور میڈیسن نہ لینے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں میں؟ وہ شدید غصے میں بولا تھا۔ میری آنکھ نہیں کھلی تھی، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی تھی۔ آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اس وقت وہ کس قدر معصوم لگ رہی تھی، لیکن وہ اس کی معصوم صورت کے جال میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں جو تمہارے نخرے اٹھاتا پھروں گا۔ میری بلا سے جیو یا مرو، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ اس کے غصے کا اندازہ دروازہ بند ہونے کی آواز سے لگا سکتی تھی۔ وہ غصے میں دروازہ بند کر کے ٹیرس پر جا چکا تھا۔ وہ اس پر اپنا غصہ اتارنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے ٹیرس پر چلا آیا تھا۔ پیچھے روم میں بیٹھی ہوئی وہ اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ کس قدر بے بس تھی وہ۔ اور اب تو یہاں عائزہ بھی نہیں تھی جسے وہ اپنے غم بتا سکے۔ جب سے عائزہ اپنے ماموں کی طرف گئی تھی، تائی جان اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں، اور تایا جان کو بھی بزنس ٹرپ پر گئے 2 دن ہو چکے تھے۔ دادی جان سے بات ہوئے بھی تو ہفتہ گزر چکا تھا۔ جب سے اس کا نکاح خبیب سے ہوا تھا، وہ اس قدر پریشان تھی کہ دادی جان سے بات کرنے کا خیال ہی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ دادی جان کا خیال آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے ان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اس کی ایک بیل پر ہی دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ اس وقت رات کے 8:30 بجے کا وقت تھا۔ اس کی اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں سڈنی کی سڑکوں پر گامزن تھیں۔ گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھا وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ وسیع، جو کہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، اپنے سر کو اس طرح مسکراتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کس سے سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس کے سر کوئی عام ہستی نہیں تھے جن کی وہ سوچ پڑھ لیتا۔ وسیع کا کہنا تھا کہ وہ لوگوں کے چہرے پڑھ کر بتا سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ یہاں بھی مات اسے مارج آوان نہیں دی تھی، وہ مارج آوان تھا۔ بھلا کوئی کیسے پتہ لگا سکتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اس کی سوچ تک رسائی جیسے ناممکن تھی۔ اس کی سوچ کیا، اس کی تو ذات تک بھی رسائی بس کچھ ہی لوگوں کا حاصل تھی۔ وہ مسلسل اسے سوچ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ اسے یاد کر کے وہ کس قدر سکون محسوس کرتا تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے ذہن کے پردوں پر پھر سے فلم کی طرح کا منظر چل رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ لاؤنج میں اس کے علاوہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی اس خاموشی میں کسی کی ہنسی شامل ہوئی تھی۔ اس کی ہنسی کتنی خوبصورت تھی، شاید وہ لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی اور شاہزر کی کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ وہ آگے آگے بھاگتے ہوئے اسے وضاحت دے رہی تھی، اور وہ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے اس کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ وہ اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کہہ کیا رہی ہے۔ مجبوراً اسے لاؤنج کا رخ کرنا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لاؤنج میں بیٹھا آفس ورک میں بیزی ہے، لیکن شاہزر سے بچنے کا ایک واحد راستہ اس کے پاس یہی تھا، سو وہ بھاگتی ہوئی اسی سمت آئی تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر پہلے تو وہ حیران ہوا تھا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وہ شاید اس کی یہاں موجودگی کی وجہ جان چکا تھا۔ بچپن سے وہ یہی تو کرتی آئی تھی، شاہزر سے کسی نہ کسی بات پر بگاڑ لیتی تھی اور پھر اس کے عتاب سے بچنے کے لیے اس کے پاس چلی آتی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ جب وہ دوڑتے دوڑتے تھک گئی تو صوفے کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے والی ہے۔ مارج بھائی، مجھے بچا لیں اس سے۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ بچپن سے آج تک اس کا یہ فکرہ نہیں بدلا تھا۔
وہ جب بھی اس سے مدد مانگنے آتی تھی تو اس کی بات کا آغاز اسی فکرے سے ہوتا تھا، بولو میں سن رہا ہوں۔ اس نے نظریں لیپ ٹاپ پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر مسلسل حرکت کر رہی تھیں۔ شاذر جو اس کے پیچھے پیچھے یہاں آیا تھا، لاؤنج میں مارج کو بیٹھے دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ شاید وہ اس کی یہاں موجودگی سے بے خبر تھا۔ شاذر اب وشال کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تم مجھے بعد میں ملو پھر بتاؤں گا تمہیں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خفگی وہ واضح دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ وشال ہی کیا جو کسی بات کو سیریس لے لے۔ بھائی اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو میں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی گاڑی تھوڑی سی خراب کر دی۔ میں بس اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ وعدہ خلافی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے اسے سزا دی ہے، بس یہی بات ہے، اور اب یہ مجھ پر غصہ ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شاذر کو شدید صدمہ لگا تھا۔ اس کی نئی گاڑی کا حشر بگاڑ کر وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے گاڑی تھوڑی سی خراب کی ہے۔ صدمے سے شاذر کا منہ کھل چکا تھا۔ وہ آستینے فولڈ کیے نائٹ ڈریس میں ملبوس بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، نیلی آنکھیں جو اس وقت اشال سے خفا لگتی تھیں، انابی لب حیرت کی زیادتی سے کھلے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت غصے سے سرخ ہو رہی تھی، سنہرے سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ماتھے پر شکنیں بھی نمودار تھیں۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر ہی جان چکا تھا کہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی اشال نے اسے بتائی ہے، ورنہ وہ بچپن سے اس کی چیزوں کے ساتھ یہی سب کرتی آئی تھی۔ اس نے آج تک شاذر کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکی تو اس نے شاذر کی سمت دیکھا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو دیکھ کر نظریں پھیر لی تھیں۔ وہ کسی بھی اپنے کو نظر بھر کر کبھی نہیں دیکھتا تھا، اور نہ ہی اس نے زیادہ دیر شاذر کو دیکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کو اسی کی نظر لگ جائے۔ شاذر اب تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سن رہا ہوں تمہاری بات۔ وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے بولا تھا۔ بھائی آپ کو اس جھوٹی کی باتوں میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نمبر کی جھوٹی ہے، اور میں نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا بھائی۔ یہ ایسے ہی میری معصومیت کا فائدہ اٹھاتی ہے، پہلے کسی بھی کام کی مجھ سے حامی بھروا لیتی ہے اور پھر اسے وعدے کا نام دے دیتی ہے، اور پھر اسی طرح یہ میری چیزوں کا حشر بگاڑ کر کہتی ہے کہ اس نے مجھے وعدہ پورا نہ کرنے کی سزا دی ہے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ صوفے پر اس کی ایک سائیڈ پر وہ مسکین سی صورت بنائے بیٹھی تھی اور دوسری سائیڈ پر شاذر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، جبکہ اس سب میں مارج ہی تھا جو اس سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا۔ کافی کے مگ کو لبوں تک لے جا کر اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ مگ کو ٹیبل پر رکھ کر اس نے شاذر کو پھر سے مخاطب کیا تھا۔ یار شاذر، بعد میں گھور لینا اس معصوم کو، پہلے بات پوری کرو کیونکہ میں کام کر رہا ہوں۔ بھائی آپ کو کہاں سے معصوم لگتی ہے؟ اس کی حرکتیں کہاں سے معصوم ہیں؟ اس کی شکل پر مت جائیں بھائی۔ وہ شاذر ہی کیا جو کوئی بات سمجھ جائے۔ اس نے سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ آف کر کے اب وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔